السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وعلی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز ناظرین، اب سبھی کا استقبال ہے ہمارے خصوصی درس کتاب التوحید میں باذن اللہ۔ آج کا یہ جو ہمارا درس ہے، یہ درس نمبر 8 ہے، جس میں صاحب کتاب نے یہ عنوان قائم کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ باب ما جاء فی الرقا والتمائم، وہ کہتے ہیں کہ دم، جھاڑ پھونک اور تعویذ کا بیان۔ تو اس درس میں صاحب کتاب نے یہ بات ذکر کی ہے کہ بطور خاص جو معاشرے کے اندر بیماری کو دور کرنے کے لیے جو دم کیا جاتا ہے، جھاڑ پھونک کیا جاتا ہے، یا کبھی کبھی تعویذات کا بھی استعمال کیا جاتا ہے، تو شرعی اعتبار سے اس کا حکم کیا ہے؟ تو سب سے پہلی بات تو یہ جاننی ہے کہ عام طور پہ دم کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، جھاڑ پھونک کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے جائز دم، جس کو شرعی دم کہتے ہیں، شرعی جھاڑ پھونک کہتے ہیں، اور دوسرا ہے ناجائز دم، ناجائز جھاڑ پھونک، اور یہ ایک انسان شرکیہ کلمات کی بنا پر اس کو انجام دیتا ہے۔ تو ہمیں جس بات کا حکم دیا گیا ہے وہ شرعی دم کرنے کی ہمیں اجازت ہے، بلکہ شریعت کے اندر اس کا حکم مستحب ہے، بلکہ ایک انسان کو اپنے آپ کی حفاظت کے لیے اور اپنے اندر پائے جانے والی بیماری اور امراض کو دور کرنے کے لیے شرعی دم کی اجازت شریعت نے ہمیں اجازت دی ہے، مرحمت فرمائی ہے۔ اس حوالے سے آپ دیکھیں، سب سے پہلی دلیل جو صاحب کتاب نے دی ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جس میں راوی ابو بشیر الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاصد کو بھیجا، ایک اعلان کرنے والے کو بھیجا، تو لہٰذا اس انسان نے یہ اعلان کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنائی، جس میں وہ اعلان کرنے والا یہ اعلان کر رہا تھا، اللہ یبقین فی رقبۃ بعیر قلادۃ من وطر او قلادۃ الا قطیت، کہ جس میں وہ کہنے والا کہہ رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ اعلان کرنے کو کہا، جس میں آپ نے کہا کہ کسی بھی اونٹ کی گردن میں کسی بھی قسم کا کوئی تانت گلے میں نہ باندھا جائے اس کے، اور اسی طریقے سے مطلق قلادہ ہو، مطلق ہار ہو تو اس کو کاٹ دیا جائے۔ لہٰذا دیکھیے، اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، کہا کہ اگر کسی بھی اونٹ کے گردن میں اگر یہ ہار ہو، ایک خاص قسم کا ہار ہوئے، اگر یہ استعمال کیا گیا ہو تو اس کو کاٹ دیا جائے، اور آپ نے کہا کہ آئندہ ایسی چیز ایک انسان انجام نہ دے۔ تو یہاں دیکھیے ایک جو لفظ حدیث کے اندر آیا کہ قلادۃ من وطر، تو یہ بات بتائی گئی کہ زمانے جاہلیت کے اندر عام طور پہ لوگ اونٹ کے گردن میں یہ ایک خاص قسم کا تانت کا ہار پہناتے تھے اس کو، تاکہ اس کے ذریعے سے اس اونٹ یا اونٹنی کو نظر بد نہ لگے۔ تو نظر بد سے بچنے کے لیے اس تانت کا استعمال کیا جاتا، اس خاص ہار کا استعمال کیا جاتا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ کوئی بھی جانور اگر ایسا ہے جس کے گلے میں یہ ہار موجود ہے تو باقی نہ رکھا جائے، بلکہ اس کو کاٹ دیا جائے، پھینک دیا جائے۔ تو اسی سے معلوم ہوا کہ دیکھیے گزشتہ درس میں جو ہم نے بات آپ کے سامنے ذکر کی تھی کہ اگر کوئی انسان کسی بھی چیز کو بیماری دور کرنے کا سبب سمجھ کر استعمال کرے اور شریعت نے اس چیز کو سبب قرار نہیں دیا، اگر یہ انسان عمل کرے گا تو اسی کو شرک کہتے ہیں، لیکن یہ شرک اصغر ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ اسی چیز کو سبب سمجھے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سبب قرار دیا ہے۔ تو ایسے موقع پر اپنے بدن پر، اپنے گلے میں کسی بھی چیز کو اگر لٹکاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ سبب ہے اس بیماری کے دور ہونے کا، تو ایسے موقع پر یہ انسان شرک کر رہا ہے، شرک اصغر کے اندر مبتلا ہو رہا ہے۔ تو یہ سب سے پہلی دلیل ہے جس سے بات ثابت ہو گئی، کہا کہ ایسے نظر بد سے تحفظ کے لیے ایسی چیزوں کا استعمال کرنا شرعاً ممنوع ہے۔ اس کے علاوہ ایک دوسری دلیل صاحب کتاب نے جو دی وہ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے کہ جس کے راوی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الرقا والتمائم والتیولۃ شرک، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ بے شک دم یعنی جھاڑ پھونک اور تعویذیں لٹکانا اور ایک قسم کا خاص جادو ہے اتیولہ،
اس کے تفسیر میں یہ بات ذکر کی گئی، کہا کہ میاں بیوی کے درمیان الفت پیدا کرنے کے لیے جو جادو کیا جاتا ہے، تو ان تینوں چیزوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرک قرار دے رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ اس حدیث کے اندر 3 چیزوں کو شرک قرار دیا گیا۔ اس میں سے پہلی چیز کہا رقا، یعنی جھاڑ پھونک اور دم کو۔ تو ایسے موقع پر یہاں اس حدیث کے اندر جس جھاڑ پھونک کو شرک نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرار دے رہے ہیں، یہ ہر قسم کا جھاڑ پھونک نہیں ہے، بلکہ غیر شرعی جھاڑ پھونک مراد ہے اس سے۔ ورنہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کئی حدیثوں کے اندر دم کرنے کی اجازت دی ہے، اور وہ انسان شرعی دم کرے گا، اور یہ چیز شریعت کے اندر مشروع ہی نہیں بلکہ مستحب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و فعل سے اس چیز کو ثابت کیا ہے۔ بطور مثال صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی حدیث ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا رقیۃ الا من عین او ہمۃ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جھاڑ پونک اور دم کرنا جائز ہے۔ کب جائز ہے؟ آپ نے کہا کہ نظر بد کو دور کرنے کے لیے، اسی طریقے سے اگر کوئی زہریلی چیز اگر کاٹ دے، ڈس لے، تو اس کے دور کرنے کے لیے شرعی دم کیا جا سکتا ہے، جھاڑ پھونک کرنے کی اجازت ہے۔ تو اس حدیث سے بالکل واضح ہے۔ اور ایک حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا، کہا کہ وہ دم، وہ جھاڑ پھونک جائز ہے جس کے اندر شرکیہ کلمات نہ کہے گئے ہوں۔ تو اس حدیث کے اندر ہم یہ مراد لیں گے کہ جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام شرک قرار دے رہے ہیں، وہ دم ہے جو شرکیہ دم ہے، یعنی الفاظ شرکیہ ہوں اور وہ غیر شرعی الفاظ پر مشتمل دم ہو، تو اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام شرک قرار دے رہے ہیں، جو زمانے جاہلیت کے اندر عام طور پہ ہوتا تھا۔ اور دوسری چیز جس کو شرک قرار دے رہے ہیں آپ، وہ تمائم، کہا کہ تمائم تمیمتن کی جمع ہے، کہ جس کے معنی ہوتے ہیں تعویذ۔ یوں سمجھیے کہ نظر بد سے دور اپنے آپ کو کرنے کے لیے، نظر بد سے بچنے کے لیے، ایک انسان اپنے گلے میں یا کہیں بھی کسی بھی حصے میں کسی چیز کو باندھتا ہے، لٹکاتا ہے، ڈالتا ہے، تو اس کو تمیمتن عربی زبان کے اندر کہتے ہیں، جس کی جمع تمائم ہے۔ تو ہر قسم کا تمیمہ، یعنی ہر قسم کا یہ تعویذ ایک انسان اختیار کرے گا تو شریعت کے اندر یہ چیز جائز نہیں ہے بلکہ ممنوع ہے۔ اس حوالے سے ایک وضاحت کہ ہر قسم کی تعویذ لٹکانا شریعت کے اندر یا شرک ہے، ایک سوال ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہر قسم کی تعویذ شرک نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی انسان صرف عام تعویذ لٹکاتا ہے اور اسی کو یہ سمجھتا ہے کہ یہ بذات خود نفع و نقصان کا مالک ہے، تو ایسے موقع پر یہ انسان شرک میں مبتلا ہوتا ہے، بلکہ شرک اکبر کا ارتکاب کر رہا ہے۔ لیکن اگر مثال کے طور پر ایک انسان عام طور پہ قرآنی تعویذ جو لٹکاتے ہیں، عام طور پہ بچوں کے گلوں میں، اور اسی طریقے سے بڑے بھی اس کو پہنتے ہیں، تو تعویذ جو قرآنی ہوتی ہے اس کو اختیار کرنا کیا شرک ہے؟ تو اس اعتبار سے یہ شرک نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ تو اہل علم نے کم از کم یہ اس کا حکم بتایا ہے کہ یہ چیز حرام ہے اور ناجائز ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے اس مسئلے میں تو علماء کے درمیان آپ کو اس مسئلے میں اختلاف آپ کو نظر آئے گا۔ تو بعض علماء ہیں جو اس بات کی طرف گئے ہیں کہ قرآنی تعویذ پہننا جائز ہے، لیکن علماء کی ایک جماعت، بلکہ ہم کہیں گے صحابہ میں عبداللہ ابن عباس ہیں، عبداللہ بن مسعود ہیں، عبداللہ ابن عکیم ہیں، اور چند ایسے صحابہ ہیں اور تابعین کی ایک جماعت ہے جو اس بات کے قائل ہیں کہ یہ قرآنی تعویذات پہننا بھی شریعت کے اندر جائز نہیں ہے بلکہ یہ چیز حرام ہے۔ آپ دیکھیں گے معاصرین میں سے مفتی اعظم شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ سے جب سوال کیا گیا تو آپ نے بھی تقریباً یہی جواب دیا، کہا کہ اس میں صحیح قول علماء کا یہی ہے کہ قرآنی تعویذ پہننا بھی شریعت کے اندر جائز نہیں ہے بلکہ یہ حرام ہے، لیکن ہم اس کو شرک نہیں کہیں گے۔ تو لہٰذا یہاں شرک جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرار دے رہے ہیں وہ کون سا تمیمہ ہے، وہ کون سا تعویذ ہے؟ تو وہ تعویذ ہے جو شرکیہ الفاظ پر مبنی ہو، جو ایک انسان اپنے گلے میں یا بچوں کے گلے میں یا کسی کے گلے کے اندر اس کو لٹکائے جائے۔ اور تیسری چیز جس کو شرک قرار دے رہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، تیوالا کے بارے میں یہ کہا گیا کہ عام طور پہ میاں اور بیوی کے درمیان الفت پیدا کرنے کے لیے خاص قسم کا جادو کیا جاتا ہے، تو یہ چونکہ جادو ہے اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یہ شرک ہے، اس سے اجتناب کرنا انسان کے لیے ضروری ہے۔ اس حوالے سے صاحب کتاب نے ایک تیسری دلیل پیش کی ہے جو مسند احمد کی روایت بھی ہے اور ساتھ میں ترمذی کی بھی حدیث ہے، کہ جس میں عبداللہ ابن عکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من تعلق شیئا وکل الیہ، کہ اگر کوئی انسان کسی چیز کو لٹکائے گا
تو اسی چیز کی طرف اسے پھیر دیا جائے گا، اسی چیز کی طرف اس کے حوالے کیا جائے گا۔ تو آپ دیکھیں اس حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں کہ جو انسان کسی چیز کو لٹکائے گا تو اسی چیز کے حوالے کر دیا جائے گا۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ ایک انسان جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرتا ہے، کامل اعتماد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی کو نافع اور ضار سمجھتا ہے، نفع و نقصان کا مالک سمجھتا ہے، تو یہ انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذمے میں آ جاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے انسان کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چھوڑ کر مخلوق کے تعلق سے دل میں یہ اعتماد اور بھروسہ اور توکل رکھے کہ یہ انسان ہماری حفاظت کرے گا، یا یہ چیز ہماری حفاظت کرے گی، یا یہ تعویذ ہمیں نظر بد سے بچائے گی، بیماریوں سے بچائے گی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے ذمے سے اسے انسان کو نکال کر اسی تعویذ یا اسی غیر کی جانب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو حوالے کر دیتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں اس حدیث کے اندر جو لفظ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تعلقہ، تو عربی زبان کے اندر تعلقہ کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ تو ایک انسان کسی چیز کو لٹکائے اور دل پر اس کا اطمینان یہ ہے کہ یہ چیز اسے محفوظ کرے گی ہر بلا اور ہر مصیبت سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے انسان کو اسی کے حوالے کر دیتا ہے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ ایک انسان صرف اللہ پر بھروسہ رکھے گا اور ایسی چیزوں کا اختیار ہرگز نہیں کرے گا۔ اس حوالے سے ایک اور چیز کہ ہم جہاں پر شرعی اعتبار سے دم کی بات کر رہے ہیں، تو اہل علم نے یہ بات بتائی کہ یہ دم شرعی کب ہوتا ہے، تو اس حوالے سے علماء نے 3 شرط اس کے ذکر کیے ہیں کہ ایک انسان یہ 3 شروط اگر کسی چیز میں پائے جائیں تو اسی کو وہ شرعی سبب سمجھے گا، شرعی جھاڑ پھونک سمجھ کر کے اپنا علاج کرے گا۔ اس میں سے سب سے پہلی شرط جو جھاڑ پھونک کے لیے جو کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہ خالص کتاب و سنت سے ثابت ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء و صفات کا اس کے اندر تذکرہ ہو۔ یعنی جو انسان کتاب و سنت کو چھوڑ کر کے کسی اور چیز کو اگر وہ پڑھتا ہے اس میں سے دیکھ کر کے، یا اسی چیز کا ورد کرتا ہے، تو لہٰذا یہ شرط فوت ہونے کی وجہ سے یہ شرعی جھاڑ پھونک نہیں کہا جائے گا۔ اور دوسری شرط علماء نے یہ کہا کہ عربی زبان کے اندر ہونا ضروری ہے، اور جو پڑھ رہا ہے عربی زبان میں وہ بالکل واضح ہو، بالکل مفہوم ہو۔ ابھی آپ دیکھیے ہمارے پاس بہت سارے لوگ نعوذ باللہ من ذالک ایسے یعنی جعلی قسم کے لوگ ہمارے ہاں موجود ہیں جو لوگوں کا رقیہ کرتے ہیں، جھاڑ پھونک اور دم کرتے ہیں، اور آپ دیکھیے وہ لوگ جو پڑھتے ہیں نہ ہی وہ عربی زبان ہوتی ہے اور نہ ہی مفہوم ہوتے ہیں اس کے الفاظ، بلکہ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو سامنے والے کو سمجھ میں نہ آئیں، اور جو عام طور پہ جو مشرکین کے مشابہت اختیار کرتے ہوئے پتہ نہیں الگ الگ قسم کے حرکتیں کرنے لگتے ہیں اس کے اندر۔ تو لہٰذا یہ شرعی دم نہیں ہے، یہ رقیہ اس کو نہیں کہا جائے گا، بلکہ یہ شرکیہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس کے علاوہ جو تیسری شرط علماء نے رکھی، وہ تیسری شرط یہ ہے کہ یہ اس کے اندر سمجھا جائے کہ بس ہم یہ جو جھاڑ پھونک کر رہے ہیں، رقیہ کر رہے ہیں اور جو دم کر رہے ہیں، یہ ایک سبب ہے، بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسبب ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ شفا دینے والا ہے۔ تو ہمارا دل یعنی اس سبب پر اٹک نہ رہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ہمارا بھروسہ ہو، ہمارا کامل توکل ہو۔ تو یہ 3 شرط کے ساتھ میں اس کو شرعی دم کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور دلیل جو صاحب کتاب نے دی مسند احمد کی حدیث ہے کہ جس کے اندر رویفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، آپ نے کہا یا رویفی لعل الحیات ستطول بک فاخبر الناس ان من عقد لحیتہ او تقلد وطرا او استنجا برجیع دابۃ او عظم فان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم بریء منہ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اے رویفی، آپ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ تمہاری زندگی اور چلے، تمہاری زندگی اور لمبی ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں لمبی عمر دے سکتے ہیں، تو ایسے موقع پر لوگوں کو بتا دینا، لوگوں کو خبر کرو اس بات سے کہ اگر کوئی انسان اپنے داڑھی کو یعنی اس داڑھی کو اگر اس کے اندر گانٹ لگاتا ہے، اور دوسری چیز آپ نے فرمائی تقلد وطرن، یا تانت اپنے گلے میں لٹکاتا ہے، تیسری چیز آپ نے فرمائی یعنی جانور کے ہڈی ہے یا اس کا گوبر ہے اس سے استنجا کرتا ہے، تو بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے انسان سے بری ہیں۔ لہٰذا اس حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی جو ہمارے اس موضوع سے متعلق ہے کہ جس کے اندر یہ کہا گیا من عقد لحیتہ، یعنی اگر کوئی انسان اپنی داڑھی میں اگر
ڈانٹ لگاتا ہے، تو یہ کیا چیز ہے؟ تو کہا کہ زمانے جاہلیت کے اندر عام طور پر ایک انسان یہ تکبر کی بنیاد پہ کبھی کبھی کرتا، یا ایسا ہے کہ نظر بد سے محفوظ ہونے کے لیے کبھی اس چیز کا عمل اس سے سرزد ہوتا۔ اور اسی طریقے سے یہ بھی کہا گیا کہ کافروں کے دیکھا دیکھی میں عام طور پہ یہ لوگ کرتے ہیں، تو لہٰذا ہمارا ایسا عقیدہ نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی داڑھی کے بال ہیں مثال کے طور پر، اگر ان کو باندھتا ہے اگر کوئی آدمی اور یہ سوچے کہ یہ داڑھی باندھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ یا ایسے موقع پر یہی چیز اس کی حفاظت کرتی ہے، تو اس کو سبب سمجھنا بھی غلط ہے، اور نعوذ باللہ اس کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھنا بھی غلط ہے۔ اور دوسری چیز، یہ حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں تقلد وطرن، یعنی آپ نے کہا کہ ایک تانت اپنے گلے میں اگر لٹکا لیتا ہے تب بھی ایسی صورت میں کہا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے انسان سے بری ہیں۔ تو اسے معلوم ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایسے انسان سے کوئی تعلق نہیں ہے جو ایسی چیزوں کو نظر بد سے محفوظ ہونے کے لیے، بیماریوں کو دور کرنے کے لیے ایسی چیزوں کا استعمال کرتا ہے، تو اس کا کوئی تعلق محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے۔ اس حوالے سے ایک اور جو اثر صاحب کتاب نے پیش کیا ہے، سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، ایک عظیم تابعی ہیں، ان کا حوالہ انہوں نے دیا، انہوں نے کہا من قطع تمیمتا من انسان کان کعدل رقبہ۔ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ اگر کسی انسان سے اگر کوئی انسان اگر تعویذ کو کاٹتا ہے تو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب اس کو دیا جاتا ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ یہاں سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ ایک فضیلت کا عمل بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی انسان کسی انسان کے گلے میں کوئی چیز لٹکی ہوئی دیکھے، مثلا تعویذ، تو ایسے انسان اگر اس کو کاٹتا ہے تو یہاں فضیلت میں وہ بتا رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ایسے انسان کو دیتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ وجہ کیا ہے اصل میں، یعنی ایک انسان کو بندوں کی عبادت سے نکال کر اللہ کی عبادت کی طرف لانا، تو گویا کہ یہ ایک بہت عظیم چیز وہ انجام دے رہا ہے، یعنی بندوں کی عبادت سے اس کو آزاد کر رہا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ایسے انسان کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب اس کو عطا فرمائیں گے۔ اسی طریقے سے ایک آخری اثر جو صاحب کتاب نے ذکر کیا، سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے خود ایک عظیم تابعی ابراہیم النخعی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ ابراہیم النخعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کانوا یکرہون التمائم کلہا من القرآن وغیر القرآن، کہ ابراہیم النخعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں سلف کا حوالہ دے کر کے، جس میں صحابہ اور تابعین بھی آ جاتے ہیں، وہ حوالہ یہ دیتے ہیں کہ صحابہ ہو یا تابعین ہو، قرآنی تعویذ ہو کہ غیر قرآنی تعویذ ہو، ان تمام چیزوں کو مکروہ سمجھتے تھے۔ اب اس میں ایک نقطہ یہ ہے، کہا کہ جب سلف میں اگر کوئی لفظ مکروہ کا استعمال کرتے ہیں تو علماء عام طور پر اس کو حرمت کے معنی میں لیتے ہیں۔ اگر کوئی مکروہ کہے تو اس کے مراد مکروہ نہیں، وہ حرام ہے، تو سلف اگر اس کا استعمال کریں تو اصطلاحی طور پر اس کو حرام سمجھا جاتا ہے۔ تو ایسے موقع پر دیکھیں یہاں ابراہیم النخعی رحمۃ اللہ علیہ خود کہہ رہے ہیں کہ صحابہ ہو کہ تابعین ہو، یہ قرآن کی تعویذ پہنے یا غیر قرآنی تعویذ پہنے، اس چیز کو بالکل یہ حرام سمجھتے تھے۔ اور یہی فتویٰ جو ہم نے نقل کیا شیخ بن باز رحمہ اللہ کا، یہی علماء کا صحیح قول ہے کہ قرآنی تعویذ بھی ہے تو اس سے اجتناب انسان کو کرنا چاہیے۔ اس میں ایک آخری بات آپ حضرات کے سامنے یہ ہے کہ دیکھیے قرآنی تعویذ کو ہم اختیار کیوں نہیں کریں گے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس میں سے پہلی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ سلف صالحین نے یعنی صحابہ اور تابعین کے ایک جماعت نے اس کو مکروہ سمجھا بلکہ حرام سمجھا۔ دوسری وجہ یہ ہے اس کی کہ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حدیث ہے کہ جس کے اندر آپ نے خود یہ بات ارشاد فرمائی من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جو انسان کسی تعویذ کو لٹکائے گا تو اس نے شرک کیا۔ آپ نے اس حدیث کے اندر قرآن اور غیر قرآن تعویذ کی کوئی وضاحت نہیں کی، بس آپ نے تعویذ کا لفظ استعمال کیا جس میں قرآنی تعویذ بھی آ جاتی ہے، لہٰذا اس کو اختیار کرنا جائز نہیں ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے اس کے اندر کہا کہ اگر کوئی انسان قرآنی تعویذ بھی مثلاً اپنے گلے میں لٹکاتا ہے، بچوں کے گلے میں لٹکاتا ہے، تو گویا کہ شر کا دروازہ کھول رہا ہے۔ آج وہ قرآنی تعویذ لٹکا رہا ہے، کل کے دن ممکن ہے کہ وہ غیر قرآنی تعویذ بھی لٹکا سکتا ہے، تو ایسے موقع پر یہ شر کا دروازہ کھولنے کے برابر ہے، اس سے ہم رکیں گے۔ اور چوتھی اور آخری وجہ یہ ہے کہا کہ یہ قرآن کی بے ادبی بھی ہے اس کے اندر۔ مان لیے کہ قرآنی تعویذ اگر کسی نے پہن لی، اور ایسے موقع پر عام طور پر بچے اگر نادان ہوتے ہیں وہ قرآنی تعویذ پہن کر بیت الخلاء میں بھی جاتے ہیں،
اسی لیے ایک دوسری روایت کے اندر خود آتا ہے کہ ابراہیم النخعی رحمۃ اللہ علیہ اس کو مکروہ اسی لیے سمجھتے تھے کیونکہ بچے عام طور پر قرآن کے بے ادبی کرتے ہوئے وہ جاتے تھے بیت الخلاء کی جانب، تو ایسے موقع پر یہ قرآن کی بھی بے ادبی ہے اس میں، تو لہٰذا قرآنی تعویذات کا بھی استعمال انسان کو نہیں کرنا چاہیے، اور ایسے موقع پر اس چیز سے اجتناب کرنا ہی عام طور پر انسان کی بھلائی ہوتی ہے۔ یہ چند باتیں اس موضوع اور اس درس سے متعلق میں نے آپ کے سامنے ذکر کی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو، آپ سب کو یہاں اس کے اندر جو عام طور پہ غیر شرعی دم کے حوالے سے جس شرک کی بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کی، اللہ سبحانہ و تعالی ہر قسم کے شرک سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو توحید اختیار کرنے کی اللہ توفیق نصیب کرے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔